इस बाग में बहार और खिज़ां एक दूसरे के गले में बाहें डाले हुए हैं। जमाने के हाथ में शराब का प्याला है और कंधे पर जनाजा। आखिर न टलने वाली घड़ी आ गई। 22 जनवरी सन 1666 के दिन हिंदुस्तान को खूबसूरत इमारतों से सजाने वाला बादशाह इस दुनिया से उठ गया। आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, लाहौर और अजमेर के महल, किले और मस्जिदें, सारी इमारतें खड़ी की खड़ी रह गई। एक शानदार बादशाह की शानदार यादगारें जिन्होंने उसे अमर बना दिया। औरंगजेब ने भी लाल किले की इमारतों में अपनी इबादत के लिए एक छोटी सी प्यारी सी इमारत जोड़ दी और ये थी मोती मस्जिद। औरंगजेब मजहब को पाबंद था मगर तंग दिल। उसकी मिजाज में खुश्की थी, संगीत को भी नापसंद करता था। हर सूरज छुपने के लिए मैं ही फसाद की जड़ हूँ। मैं इस दुनिया में अजनबी आया था और अजनबी जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए आया, मेरी मंजिल कहाँ है। हर सांस नाउम्मीदी का पैगाम लेकर आती है। मौत का सन्नाटा बढ़ता चला आ रहा है। अलविदा, अलविदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाअदब होशियार अबुल फतह मोहम्मद मुईजुद्दीन जहांदार शाह बादशाह गेती बना।
नतीजा अंधेर नगरी चौपट आला हजरत अबुल फत्ह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह बादशाह गाजी शाह शहां शहंशाह हिंदुस्तान। लेकिन आम लोगों के लिए तो वो सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीला था। अब नजारा बदल रहा है। लाल किला तवाइफों का बाजार बन गया और नाचने वालियों के घुंघरू की झुमकार से गूंज उठा। शराब के प्याले खाली ही होते थे। सजन उल्टो निकाब आहिस्ता आहिस्ता कि जो गुल से निकलता है गुलाब रखता है शबे खलवत में दिलबर नादिर शाह की फौजें बेरोक रोक बढ़ रही है तूफान तोरी अखियां बल मारे जादू भरे तोरे नैना जादू भरे तोरे नैना रसीली तोरी अखियां जादू भरे तोरे नैना जादू भरे तोरे नैना। पंजाब तो दिया पंजाब हाँ दिल्ली दूर अगर की जंदे हार मान हार दा है आ गया दिल्ली जन्नत है कलर सेम टू सेम यार यही है ना ठीक है हम मुकाबला करेंगे। रुक जाओ आ गया नादिर शाह आखिर रंगीला लड़खड़ाता हुआ मुकाबले को निकला, मगर मुकाबले से पहले ही शाही फौज के पैर उखड़ गए। ऐश पसंद बादशाह ने अपनी जान की भीख मांगी और नादिर शाह को हिंदुस्तान की राजधानी में ले आया। सहमे हुए दरबारियों ने देखा कि दीवाने खास का दिल जश्न के चिरागों से जल रहा है। लेकिन नादिर शाह नाच देखने या गाना सुनने नहीं आया था। उसने शाही खजाना खाली कर दिया, संगमरमर की दीवारों में जड़े हुए कीमती पत्थर उखाड़ लिए, दीवाने खास का सोना चांदी उतार लिया। जनता के दिल में आग सुलगने लगी और अचानक शोला भड़क उठा। एक कबूतर वाले ने ईरानी सिपाहियों के हाथ कबूतर बेचने से इनकार कर दिया। बात बढ़ी और गाली गलौज तक पहुंची, फिर मारपीट तक।
कबूतर नहीं हुआ तेरे मैं कहता हूँ तुम फिर कबूतर दे दो। यार तुमको कबूतर नहीं दे तो भाई तुम पोशाक देखते हो, मैं ईरानी सिपाही हूँ। बस पोशाक वोशाक करो मत दो, हमारे भी पोशाकें होती है। अरे तलवार निकाल कर गर्दन काट दूंगा। अरे चलो आप भैया पोशाक नादिर शाह घोड़े पर सवार होकर किले के बाहर निकला। सड़कों पर अपने सिपाहियों की लाशें देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। जब तक मेरी तलवार म्यान से बाहर है, तब तक इस बदबख्त शहर में किसी को जिंदा न छोड़ा जाएगा। बूढ़े बच्चे मर्द औरत सबके सर उतार दो, जो सामने आए कष्ट कर दो। होता रहा। सैकड़ों हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। दिल्ली के गली कूचों में खून खून पानी की तरह बह रहा है। करें क्या? कर क्या सकते हैं? सुना है हमारे बादशाह सलामत नादिर शाह से अमन अमान की बात करने गए थे। हमारी दिल्ली के गली कूचों में कोई जिंदा नहीं बचा। अगर रात की तलवार की प्यास नहीं बुझती तो मट्टों में जान डालकर फिर उन्हें कत्ल कर दीजिए, शायद प्यास बुझ जाए। इस शहर को गुस्ताखी की सजा मिल चुकी है, कत्लेआम बंद किया जाए। नादिर शाह 3 महीने तक लाल किले के सीने पर सवार रहा। जब वो गया तो दिल्ली का सुहाग उजड़ चुका था। 1000 हाथियों, 7000 घोड़ों और 10,000 ऊंटों पर लूट का माल लदा हुआ था। इसमें कोहिनूर भी था और तख्त ताऊस भी। दिल्ली के साथ तैमूर और बाबर का घराना भी लुट चुका था। अब मुगल सल्तनत की लाश थी और अफगानों और मराठों की टकराती हुई तलवारें। हमलावरों की फौजें आंधी और तूफान की तरह आती और दिल्ली को उजाड़ कर चली जाती। की आवाज मेरे लिए लेकिन बर्बादी का जमाना एक उर्दू शायर ने देखा था, मीर तकी मीर, दिल्ली का आशिक, दिल्ली का दीवाना। हाँ, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के। दीवाने खास में तख्ते ताऊस की जगह अब एक लकड़ी का तख्त रखा है, जिस पर मामूली रंग के फूल बूटे बना दिए गए हैं। जिस लाल किले में शायरों के मुंह मोतियों से भरे जाते थे, अब वहां से भूखी शहजादियों के रोने की आवाजें आती हैं। वो बादशाह जिनके पैरों की मिट्टी आंखों का सुरमा थी, अंधे कर दिए गए हैं। कहां शाह आलम बादशाह और कहां उनके सीने पर सवार एक लुटेरा अब्दुल कादर रोहिला। जहानाबाद का कोई रखवाला नहीं रह गया, जिसका जी चाहता है आकर शहर को लूट लेता है। दिल्ली नहीं है, एक भाए भाए करता हुआ वीराना है।
اور اس کا ماتم میرے حصے میں آیا ہے۔ سبزن تازہ کی جہاں جلوہ گاہ تھی، دیکھیے تو وہاں نہیں سایہ درخت کا، دلی میں آج بھیک بھیمتی نہیں ہے، تھا کل تلک دماغ جنہیں آج تخت کا۔ اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے، ایک کے بعد ایک بادشاہ آیا اور چلا گیا۔ مغل سلطنت لال قلعے کی دیواروں میں سمٹ کر رہ گئی۔ ایک دن جمنا کے گھاٹ پر دو دھوبی آپس میں لڑے اور خون میں نہاتے ہوئے لال قلعے میں آئے۔ جب بادشاہ تک فریاد پہنچی تو اس نے کہا، دھوبیوں سے کہہ دو ہماری حکومت دریا پہ نہیں ہے، صرف قلعے میں ہے۔ حکومت کی باگڈور مراٹھوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی، جن کا لوہا اٹک سے بنگال اور دلی سے میسور تک مانا جاتا تھا۔ مراٹھوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی اور انگریزوں کی بنائی۔ لال قلعے کی شاہی فوجوں کی کمان بھی انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ہندوستان کا آخری تاجدار دل جلا شاعر بہادر شاہ ظفر تھا، جس کو 62 سال کی عمر میں مغل سلطنت کی جگہ اس کے کھنڈر وراثت میں ملے۔ لال قلعے کی دیواروں نے آخری بار شاہی نقیبوں کی آواز سنی۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، فروغ خاندان عالی شان گرگانی، چراغ دودمان، نشان صاحب سیانی، گوہر آسمانی، مہر منور، سراج الدین محمد ابو ظفر، بہادر شاہ ثانی۔ مایوسی اور پستمتی کے اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے چراغ کی لو اور بھڑک اٹھتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس نہ تو دنیا کی دولت تھی اور نہ شہنشاہی، مگر ان کا دربار اردو شاعروں کے انمول رتنوں سے جگمگا رہا تھا۔ حضرات، مشاعرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ذل سبحانی کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ شمع محفل صاحب عالم مرزا فخرو کے سامنے آتی ہے۔ صاحبو، حضرت پیر و مرشد تشریف نہ لا سکی، میں بادشاہ سلامت کی نظر پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ادب سے سنیے۔ نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا، غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب شمع حضرت کرشنا کے سامنے آتی ہے۔ آگ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تم کو خبر، اپنی خبر کچھ شمع بھی گل بھی ہے، بلبل بھی ہے، پروانہ بھی رات کی رات یہ سب کچھ ہے، سحر کچھ بھی نہیں۔ شمع محفل اب نواب مرزا اسد اللہ خان غالب کے سامنے آتی ہے۔ صاحبو، میں بھی اپنی بھیرویں علاقہ ہوں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا
پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کا میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا اردو بولے مفت آئے تو چاہیے ہر بہار کے بعد خزاں آتی ہے اور ہر خوشی کے بعد غم لیجے بلبل کے گیت ختم ہوئے راگ رنگ شعر و شاعری کا جادو ٹوٹ گیا لال قلعے کی محفل جس میں عید کے ساتھ دیوالی اور ہولی کے تیوہار بھی منائے جاتے تھے اجڑ گئی 11 مئی سن 1857 کی صبح کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا بغاوت آگ کی طرح سارے دیش میں پھیل گئی دیش بھکت اٹھ کھڑے ہوئے بنگال سے منگل پانڈے لکھنؤ سے ملکہ حضرت محل بہار سے کنور سنگھ اور ان کے بھائی امر سنگھ کانپور سے نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے اور عظیم اللہ جھانسی سے رانی لکشمی بائی فیض آباد سے مولوی احمد اللہ دلی کا مورچہ صوبے دار بخت خان نے سنبھالا اب دلی آزادی کی لڑائی کا اصلی میدان بن گئی اور لال قلعہ اس کا گڑھ فرنگیوں اور ہندوستانیوں کے درمیان گھمسان لڑائی ہوئی اور مہینوں ہوتی رہی لیکن ہندوستانیوں کے پھوٹ کی وجہ سے انگریز جیت گیا شاہی خاندان کو قلعہ چھوڑنا پڑا 20 ستمبر سن 1857 کو انگریزی فوجیں لال قلعے میں داخل ہو گئیں جنوری سن 1858 کو ہندوستان کا آخری مغل شہنشاہ قیدی کی حیثیت سے اس دیوان خاص کے سامنے لایا گیا جہاں اس کے پرکھے ہیرے جواہرات کے تخت طاؤس پر بیٹھتے تھے 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد مقدمہ انگریز فوجی کمیشن کے سامنے پیش ہوا اور 9 مارچ سن 1858 کو فیصلہ سنا دیا گیا عدالت اس شہادت کے مطابق جو اس کے سامنے ہے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ قیدی محمد بہادر شاہ ظفر کے خلاف
جو الزام لگائے گئے ہیں وہ سب ثابت ہو چکے ہیں. بہادر شاہ کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. 6 نومبر سن 1858 میں بہادر شاہ کو کلکتے پھر رنگون روانہ کر دیا گیا. اور اس طرح بابر، اکبر اور شاہجہاں کا پرتاپی ونش ختم ہو گیا. صدی کے ختم ہوتے ہوتے ہندوستان میں بے چینی اور آزادی کی لہریں پھیلنے لگیں. 20ویں صدی کے شروع میں بنگال سے بنکم چندر چٹرجی نے آزادی کا نعرہ بلند کیا. دکنی ہندوستان میں بھارتی اور ولتولی آزادی کے گیت گا رہے تھے. پنجاب سے اقبال کی آواز اٹھی. صدی کے ابھی 20 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ بھارت کے سینے سے ایک نئی جوالا پھوٹ نکلی جس کا نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی. مہاتما گاندھی کے ساتھ اور بھی سپوت اٹھے اور آزادی کی لڑائی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی. مہاتما گاندھی کی آواز انہیں بڑھاوا دے رہی تھی. ہم تو اتنا طے کریں کہ ہندو ہے وہ سکھ ہے پارسی ہے کرسچن ہے سب اگر ہندوستان کے باشندے ہیں ان کو ہندوستان کے لیے رکھنا ہے وہ کسی سارے جانور مسلمان رہے تو جو ہمارے پاس لشکر ہو یا نہ ہو ہم کو کوئی طاقت دنیا میں نہیں پڑے گی جو ہم کو ہرا سکتی ہے اور ہرا سکتی ہے. سن 1939 میں دوسرا مہایدھ چھڑ گیا اور ہندوستان بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا. ملک کے نیتاؤں نے وروଧ کیا لیکن کون سننے والا تھا. آخر گاندھی جی نے اگست سن 42 میں وہ بات کہہ دی جو سب کے دل میں تھی. کوئٹ انڈیا، بھارت چھوڑو. اسی زمانے میں ہندوستان سے دور ملیا میں ان ہندوستانی سپاہیوں نے جن کو جاپانیوں نے قید کر رکھا تھا اپنی قومی فوج بنا لی. اس فوج کے نیتا سبھاش چندر بوس تھے. دوستو آزادی کے معنی اب صرف یہ ہے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور جو آزادی چاہتے ہیں انہیں آزادی کے لیے خون کی قربانی دینا ہوگی. We must march forward and forward till victory is achieved and freedom won.
انقلاب زندہ باد، آزاد ہند زندہ باد۔ آزاد ہند فوج دیش کی آزادی کے لیے پوربی سیما تک آ گئی۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو 60,000 سپاہی برٹش سینا کے قیدی ہو گئے۔ ان میں 3 افسر بھی تھے، ایک ہندو، ایک مسلمان، ایک سکھ۔ انہیں اسی لال قلعے کی ایک کوٹری میں بند رکھا گیا۔ 5 نومبر سن 1945 کو ان تینوں افسروں کا کورٹ مارشل شروع ہوا۔ انگریز فوجی افسروں کی عدالت میں ملزموں کی پیروی کے لیے جو نامی وکیل کھڑے ہوئے، ان میں بھولا بھائی دیسائی اور پنڈت جواہر لال نہرو بھی تھے۔ کیپٹن شاہنواز خان، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ میرے سامنے سوال یہ تھا کہ میں ایک ودیشی شہنشاہ کا وفادار ہوں یا مادر وطن کا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری وفاداری صرف مادر وطن کے لیے ہے۔ کیپٹن پریم کمار سہگل، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ فخر ہے کہ آزاد ہند فوج نے ملایا، برما اور دکن پوربی ایشیا کے دوسرے حصوں میں ہندوستانیوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا مقدس فرض ادا کیا۔ لیفٹیننٹ گبک سنگھ ڈھلن، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میں دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی میں تھا۔ وہاں میں نے سونے کے بڑے بڑے اکشروں میں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ ملک کے ناموس، سلامتی اور بہبودی ہمیشہ اور ہر حالت میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ اسی آدرش کو اپنے سامنے رکھ کر میں نے آزاد ہند فوج کے ایک افسر کے ناطے اپنے دیش کی سیوا کی۔ جو شہادت اور بیان عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے ان پر پورا وچار کیا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہز میجسٹی دا کنگ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا جرم تم تینوں پر ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے تم تینوں کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ عمر قید کی سزا تو رد کر دی گئی، لیکن تینوں کو فوج سے نکال دیا گیا۔ دیش نے ان کی رہائی پر خوشیاں منائی۔ وہ سورج جو برٹش سلطنت پر کبھی نہیں ڈوبتا تھا، اب ڈوبنے والا تھا۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ دیش میں عام چناؤ ہوا۔ دیش بھکتوں کی شاندار جیت ہوئی۔ انگریز مجبور ہو گئے اور 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان کا راج ہندوستانیوں کے ہاتھ میں سونپ دیا گیا۔ سوادھین بھارت کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو لال قلعے میں تشریف لائے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے لاکھوں آدمی اپنے پیارے نیتا کو دیکھنے اور سننے کے لیے امڑ پڑے اور ساری دنیا پنڈت جواہر لال نہرو کی آواز سنی۔ آج ایک شبھ اور مبارک دن ہے۔
सामने आ गया, दिल हमारा खुश होता है। एक मंजिल पर हम पहुंचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूँ। इस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूँ। वो हैसियत मुझे किसी शख्स ने नहीं दी बाहरी, लेकिन आपने दी, और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है, मैं उस हैसियत पे रहूंगा और उस खिदमत को करूंगा। तो खड़े तो हो गए। चलिए बंद कर